بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایک بار پھر شبیر رحیم آپ کی خدمت میں حاضر ہے اور میرے ساتھ میرے دوست جناب حافظ محمد فرقان گوہر صاحب موجود ہیں۔ تو حافظ صاحب آج اپنی زنبیل میں کیا لے کے آئے ہیں آپ؟ میرا خیال ہے جو ہماری ڈسکس ہوئی کہ ہم ایک انتہائی اہم موضوع پہ بات کرنے جا رہے ہیں جی کہ اقوام جو ہیں وہ ایک دوسرے کو کیسے پہچانتی ہیں، ان کی پہچان کا معیار کیا ہے۔ جی تھوڑا موضوع کے بارے میں آپ مزید فرما دیں جی کہ یہ موضوع کیوں ضروری تھا، اس کی اہمیت کے بارے میں۔ بالکل، میں بھی ناظرین کرام کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں۔ موضوع سب سے پہلے تو اس کی اہمیت کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ یہ قرآن کا ایک آفاقی تمدنی اصول اس کے طور پر ہمارے پیش نظر ہے۔ اس کا خلاصہ یوں عرض کروں کہ قرآن کریم نے سورہ حجرات میں ایک آیت ہے، اس میں فرمایا کہ اِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَىٰ وَجَعَلْنَاكُم شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا۔ ہم نے تمہیں خلق کیا ایک مذکر اور ایک مؤنث کے طور پر، اور ہم نے اس عالم خلقت میں تمہاری مختلف قومیں، اقوام، شعوب بنا دیں تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو۔ اس میں آپ دیکھیں کہ قرآن کریم نے ایک بنیادی ہمارے جو جڑیں ہیں ان کی طرف اشارہ کیا کہ ہم بنیادی طور پر سب انسان ہیں، کوئی فرق نہیں ہے، کوئی کسی قوم سے ہے، کوئی کس قبیلے سے ہے، کوئی کس مذہب سے ہے، کس کیٹیگری سے ہے۔ بنیادی طور پر سب انسان ہونے میں اگر اختلاف ہے تو وہ پہچان کے لیے ہے، تاکہ ان خصوصیات کی بنا پر ایک قوم جو ہے وہ دوسری قوم سے ممتاز ہو جائے، بالکل، یا ایک فرد کی مثال۔ اور اس کا آپ تاریخی پس منظر بھی دیکھیں کہ یہ آیت جس مقام پر نازل ہو رہی ہے وہاں پہ قبائلی اختلاف اور یہ عروج پر ہیں۔ ان اختلافات کو ختم کرنے کے لیے بتایا جا رہا ہے کہ تمہیں اگر راہ حل چاہیے اپنے اختلافات کو مٹانے کا یا کم کرنے کا یا اپنی لڑائیوں کو ختم کرنے کا، تو تمہیں تعارف کی طرف بڑھنا ہوگا، شناخت کی طرف بڑھنا ہوگا۔ اس کے مقابل میں ہمارے پاس مختلف کیٹیگریز ہیں، مختلف چیزیں ہیں۔ مثلا ایک کیٹیگری تنابز ہے، قرآن نے کہا لا تنابزوا بالالقاب، ہم ایک دوسرے کے اوپر لیبل لگاتے پھرتے ہیں۔ قرآن نے کہا لیبل نہیں لگاؤ، پہچانو۔ مثلا ایک اور چیز مشاجرات ہیں، لڑائیاں، جھگڑے، قرآن نے کہا جھگڑے نہ کرو۔ ایک چیز تکاثر ہے، یعنی ہم ایک دوسرے کو مثلا فخر فروشی، ایک دوسرے کے اوپر کثرت کی دوڑ، ایک دوسرے کے اوپر مثلا فخر کرنا، تکبر کرنا، پدرم سلطان بود، میرا قبیلہ، میری قوم، میرا ماضی، میری تاریخ، میری ہسٹری، میرا مذہب، میرا فرقہ، ہونے کے ناطے سب ایک ہی ہو۔ یہ جو اختلافات ہیں یہ تمہاری شناخت کے لیے ہیں، بالکل۔ اور اس میں جو آپ نے تمدنی پہلو جو ہے اس کی طرف آپ نے اشارہ نہیں فرمایا کہ تمدنی پہلو کیا نکلتا ہے کہ اگر ہم ان تمام اختلافات کو شناخت کے پیرائے میں دیکھیں، بالکل، فرض کیا آپ ایک قوم ہیں، میں ایک قوم ہوں، ہمارے جو اختلافات ہیں چاہے وہ سیاسی بھی ہو سکتے ہیں، وہ ثقافتی بھی ہو سکتے ہیں، وہ دوسرے میدانوں میں بھی ہو سکتے ہیں، تو ان کا ہدف کیا ہے، یہ کس لیے ہیں؟ یہ بالکل، یہ آپ کے ایک قوم کو یا ایک فرد کو دوسرے سے ممتاز بھی کرتے ہیں اور ایک دوسرے کو تکامل کی طرف لے جاتے ہیں۔ یعنی ہم اگر ان کے پہلوؤں پہ جائیں تو سب سے پہلے اس کا جو فطری پہلو ہے نا، وہ حص جستجو کو اجاگر کرنا ہے۔ دیکھیں، قوم جب کسی بھی قوم کے اندر جب تعصبات بڑھتے ہیں، حص جستجو اسی اندازے میں کم ہوتی جاتی ہے۔ مثلا اگر میں سمجھوں کہ میرا فرقہ یا میرا مکتب یا میری قوم ہی بالکل سچی ہے، تو میں تو دوسرے کا بالکل موقف ہی نہیں سنوں گا نا۔ آج ہمارے علم کا یا خصوصاً جو ہمارے ثقافت میں جو رائج دینی علوم ہو چکے ہیں، اس میں مسئلہ ایک تو یہی آ رہا ہے کہ ہم اپنے اپنے فرقوں کے علم کے اوپر اتنے قابض ہو چکے ہیں یا اتنا ان کو تعصب کی نظر سے دیکھنے لگے ہیں کہ دوسرے کے بارے میں یہ سوچ ہی نہیں رہے کہ بھائی اس کی بھی تحقیق ہو سکتی ہے، اس کا بھی فہم ہو سکتا ہے، اس کا بھی اجتہاد ہو سکتا ہے۔ تو اصل مسئلہ شناخت کا، اور اس میں آپ دیکھیں کہ اس کا جو علمی پہلو آپ طبیعیات میں دیکھیں
ہم اگر تاریخ کو آئیں کہ مسلمانوں نے کیسے علوم لیے، کیسے ان میں مثلاً دوسرے علوم نے ترقی کی، اگرچہ ان کے اپنے آسیب اور جو مشکلات تھیں وہ اپنی جگہ، لیکن ترجمے نے واقعاً ایک کمال کیا کہ ایک علمی نہضت چلی، بیت الحکمے کھلے اور مسلمان آگے بڑھے۔ ایک ترجمے کا فائدہ تو تھا نا۔ تو اب مسئلہ یہی ہے کہ کیسے انہوں نے یہ سوچا کہ ہم نے ترجمے کرنے، حصے شناخت اور حصے جستجو جب احساس ان کا بڑھا، تب انہیں شناخت کا بھی ان کے اندر عنصر آیا۔ اگر یہ جستجو کی حص وہیں پہ مر جاتی، وہ تو کہتے کہ یہ ہمارے ادرز ہیں، یہ یونانی ہیں، یہ رومی ہیں، یہ ہندی ہیں، ان سے ہم نے کیا نجوم لینا ہے، ان سے ہم نے کیا فلسفہ لینا ہے، کیا طبیعیات لینی ہے، تو پھر مسلمان بھی وہ ترقی نہ کر پاتے۔ ٹھیک ہے نا۔ آج بھی یہی ہو رہا ہے کہ اگر ہمارے اندر یعنی شناخت در حقیقت آپ کو یہ راستہ فراہم کرتی ہے کہ آپ دوسری اقوام کی اچھی چیزوں کو اپنے اوپر لاگو کرتے ہیں اور کسب کرتے ہیں، اڈاپٹ کرتے ہیں، اس کو لے کے آتے ہیں۔ یہ جو آپ نے ترجمے کی مثال دی، یعنی یہ تاریخی حوالے سے بالکل مناسب بات ہے، اچھی بات ہے کہ مسلمانوں نے جو آ کے جتنے بھی دوسرے علوم تھے، یونان ادھر ادھر، سب کو ترجمہ کیا اور پھر ایک تمدن کو جنم دیا۔ اور دیکھیں اس میں ہماری جو ظرفیتیں ہیں وہ بڑی اہم ہیں کہ ہم بعض اوقات یہ کہہ دیتے ہیں کہ یہ اگرچہ تحقیرانہ انداز میں بھی لوگ کہتے ہیں کہ بھائی آپ کہہ تو دیتے ہیں کہ یہ تو ہماری چیزیں تھیں۔ اصل اس میں ایک عنصر یہی ہے کہ ہم ایک قوم کے طور پہ ہمارے اندر اتنی چیزیں ہیں کہ ہم ان تمام تعلیمات سے رابطہ قائم کر سکتے ہیں، یعنی ان کو ہم اپنا سکتے ہیں۔ یہ ایک ظرفیت کے طور پر ہم اگر دیکھیں تو یہ ایک ظرفیت تو ہے نا کہ مسلمان یہ کہہ سکتا ہے کہ بھائی یہ بھی میرا علم ہے، جبکہ ہمیں کچھ چیزیں ایسی نظر آتی ہیں کہ اگر ابتدائی قبائل میں جائیں، مثلا ایک قبیلے کی مثال دوں کہ وہ جھونپڑوں سے باہر ہی نہیں آنا چاہتا۔ ٹھیک ہے نا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ کہتا ہے یار میں ادھر ہی رہوں گا، میں اس سے باہر آنا ہی نہیں چاہتا، تم کیوں مجھے لے آنا چاہتے ہو؟ ٹھیک ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ وہ متمدن ہونا ہی نہیں چاہتا۔ لیکن مسلمانوں کے اندر کم از کم یہ والا پہلو مثبت انداز میں موجود ہے کہ وہ ابھی بھی ان کے اندر مثلا قرآن کی ایسی آیات جو تفکر تدبر کی طرف آتی ہیں، یا مثلا وہ آیات جو کہتی ہیں کہ یستمعون القول فیتبعون احسنہ، یہ بھی ایک آفاقی بالکل کہ آپ جو ہے بات سننے، غور سے سنیں۔ اچھا، اس میں ایک لفظ یستمع استماع، یہ بڑا اہم ہے۔ سماع، آپ کوئی بھی چیز سن لیں اس کو سماع کہتے ہیں، کہ آپ کوئی بھی چیز ہے آپ سنتے رہیں، مثلا آپ گاڑی میں جا رہے ہیں، کوئی ریڈیو چلا ہوا ہے، آپ کانوں پہ آواز کھٹک رہی ہے، اس کو بھی سماع کہتے ہیں، کانوں پہ پڑ رہی ہے۔ لیکن استماع غور سے سننے کو کہتے ہیں۔ اس میں ذہنی فلٹرز کا مسئلہ آ جاتا ہے، یعنی آپ کے جو ذہنی فلٹرز ہیں وہ ان سے بات عبور کرنی چاہیے، تب استماع کی طرف آئے گی نا۔ یعنی اگر آپ کے ذہنی سارے فلٹر سامنے کھڑے ہیں، صحیح ہے، اور آپ طرف مقابل کی بات کو صرف جو ہے وہ ایسے ہی ایزی لے رہے ہیں، یعنی اپنے فلٹرز بالکل ہی آپ ان کو صاف ہی نہیں کر رہے، تو پھر آپ کو سمجھ ہی نہیں آئے گی، استماع نہیں ہوگا۔ آپ نے جو مسلمانوں میں امکان کی بات کی ہے، آپ کا جو ہے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ ہم جو بھی کوئی ترقی یورپ میں دیکھتے ہیں، جو بھی کوئی پیش رفت وہاں پہ دیکھتے ہیں، تو ہم کہتے ہیں یہ تو ہمارے پاس موجود تھی۔ آپ کا یہ فرمانا ہے کہ بالآخر یہ ہمارے پاس امکان موجود ہے کہ ہم اچھی چیزوں کو اڈاپٹ کرنے کے لیے یعنی اس کی طرف بڑھتے ہیں۔ یہ یہاں تک تو بات ٹھیک ہے، لیکن جب ہم صرف تفاخر پہ رکے رہتے ہیں، عملی میدان میں نہیں آگے جاتے، ہم کہتے ہیں یہ تو ہماری تھی، ہم سے نہیں لی ہے۔ اور تاریخی طور پہ خود یورپی اسکالرز بھی اس چیز کے قائل ہیں کہ انہوں نے ہی مسلمانوں سے جو ہے بہت ساری چیزیں جو ہے صلیبی جنگوں کے بعد جو رابطہ پہلا ہوا، تو اس کے بعد بہت ساری چیزوں کو انہوں نے اڈاپٹ کیا اور مختلف میدانوں میں وہ آگے بڑھتے چلے گئے۔ ٹھیک ہے، ہم نے کیا کیا، وہ آپ والی بات اپنی جگہ پہ ٹھیک ہے، لیکن ہم صرف پھر تفاخر میں پڑ گئے، ہم صرف فخر کرنے کی حد تک رہ گئے اور ہم عملی طور پہ نہ بڑھے۔ ہم اسی وقت میں جب وہ یورپ اس وقت جو جہاں پہ جا رہا ہے، یورپ کی ساری چیزیں تو بری نہیں ہیں نا بھائی، جو چیزیں آپ کو پسند نہیں ہیں ان سے آپ نے اختلاف کرنا ہے تو ایک قاعدے اور دائرے میں رہ کے اختلاف کریں گے۔
یہ نہیں ہے کہ آپ مثلا لٹ نکال لیں گے اور بالکل وہ کریں گے اگر آپ اپنے آپ کو مہذب کہتے ہیں. ہاں، اور اس میں اچھی چیزیں جو ہے جس طرح یورپ نے آپ سے لی آپ بھی لیں. اور اس میں ایک قانون ہے تمدن کا، وہ جذب تمدن ہے. یعنی آپ کا تمدن تب تک ترقی کرتا ہے جب تک آپ کے اندر قدرت ہوتی ہے کہ آپ اس اچھی چیزوں کو جذب کریں. امکان ہوتا ہے آپ کو اس جذب کرنے کا، اس کو اڈاپٹ کرنے کا. لیکن اگر یہ امکان ختم ہو جاتا ہے، آپ کا جو قشر ہے یعنی پوستہ یا جو آپ کا جو چھلکا ہے، اس جذب کا امکان تب ختم ہوتا ہے جب چھلکا بڑھتا چلا جاتا ہے. چھلکا جتنا بڑھتا چلا جاتا ہے اتنا ہی آپ چیزوں کو جذب کم کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور آپ اپنے اس دائرے میں خول میں پھنستے چلے جاتے ہیں، پھر وہ تمدن مرنے کی طرف چلا جاتا ہے. اگر تو یہ چھلکا ختم ہو جائے، اصول دوبارہ اصولوں کی طرف آ جائیں، تو دوبارہ وہ تمدن اپنا راستہ نکال لیتا ہے. لیکن اگر یہ چھلکا اسی طرح بڑھتا چلا جائے، اسی لیے اصل ہم جب قرآنی تمدنی اصول کی بات کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں بھائی چھلکوں کو تھوڑا پیچھے رکھیں، مغز کی طرف آئیں کہ مغز کیا تھا اور کیا ہے، مقاصد کیا ہیں. اگر اسلام نے تعارف کی بات کی ہے، مقاصد کیا ہیں، کس تناظر میں بات کی ہے، آج ہم دوبارہ انہی مقاصد کو لے آئیں اور انہی مقاصد کے تحت اپنے علوم کو لے جائیں. علم فرق و ادیان بنا ہے تو اس کے چھلکے کو نہ رکھیں. اس کے چھلکے میں تو حدیثیں ایسی آ گئی ہیں کہ بھائی سب نے جہنم میں جانا ہے، جسے 73 فرقوں والی حدیث کہتے ہیں. صورتحال اس سے بھی بہت آگے بڑھ چکی ہے اور آئے روز آپ دیکھتے ہیں کیا ہو رہا ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم جب تک ان چھلکوں سے باہر نہیں آئیں گے تب تک ہم ان اصولوں کی طرف نہیں جائیں گے اور تب تک ہمارے اندر وہ جذب کی صلاحیت نہیں آئے گی. ہاں بالکل. اب یہیں سے جو ہے ایک اور بات جنم لیتی ہے کہ بالآخر جو صحیح شناخت جس کی طرف قرآن نے اشارہ فرمایا ہے اس کی طرف آگے جو مثلا لوگ بڑھتے ہیں یا اقوام بڑھتی ہیں تو اس کے راستے میں کچھ ایسی چیزیں، ایسی رکاوٹیں ہیں، حائل ہیں کہ جو صحیح شناخت کی طرف نہیں جانے دیتی. جس میں پہلی چیز جو تعصب ہے کہ اگر وہی بات کہ آپ نے صرف اپنے آپ کو ہی حق کو محصور کر دینا کہ بس ہم ہی حق ہیں، باقی تو ہم نے صرف چانس کے طور پہ نہیں کہنا کہ شاید یار 1% یہ بھی ٹھیک ہو. یعنی تعصبات اس کے دائرے میں ہم رہ جائیں گے تو پھر مقابل کی جو صحیح شناخت ہے یا پہچان ہے وہ قطعاً نہیں ہو سکے گی. پھر اس شناخت پہ جو بھی فیصلہ ہوگا، ناقص شناخت پہ جو بھی آپ قدم اٹھائیں گے وہ غلط ہوگا. اور اس کا توڑ ہماری تجربات ہیں. یعنی ہم جب اگر تاریخی طور پر تجربات، اجتماعی تجربات اور ہماری جو خود شناسی ہے، خود انتقادی میں بدلنی چاہیے. خود شناسی یعنی اپنے آپ کو پہچانیں اور یہ ایسا پہچانیں کہ اپنے آپ کو نقد کر سکیں. نقد کیسے کیا جاتا ہے؟ مثلا سونا ہے، اس کو کہتے تھے نقدین. کیوں؟ اس لیے کہ اس کو آگ میں ڈال کے اس کو صاف کیا جاتا ہے. اقوام کوئی بھی صحیح 100% غلط بھی نہیں ہوتی ہیں، ان کے اندر رسمیں جو ہوتی ہیں وہ بھی 100% غلط نہیں ہوتی. لیکن اصل میں یہ ہوتا ہے کہ جب سفر طے ہوتا ہے تو کچھ چیزیں پاؤں کی بیڑی بن جاتی ہیں. اصل یہ ہے کہ اقوام کو بڑھنے کے لیے ان بیڑیوں کا خاتمہ کرنا پڑتا ہے. کوئی بھی قوم ایسے تعصب کا شکار نہیں ہوتی، اس کے اوپر حالات گزرتے ہیں. کوئی قوم جو ہے کسی کے اوپر ظلم زیادہ ہو جاتا ہے تو وہ محصور ہو جاتی ہیں، اپنے آپ کو کنزرویٹو ہو جاتی ہیں. کچھ ایسی ہیں جو مثلا اپنے آپ کو حق سمجھ لیتی ہیں، وہ بھی کنزرویٹو ہو جاتی ہیں، صرف میں ہی سچا ہوں بس باقی کوئی نہیں ہے. ایسی اقوام کے پھر علاج مختلف ہوتے ہیں. یعنی جو حق سمجھنے والی اقوام ہیں ان کو دکھانا پڑے گا بھئی وہ بھی تو تم سے بہتر ہے. ٹھیک ہے نا؟ اگر ہماری زندگی حق ہے یا ہمارا طریقہ ٹھیک ہے تو ہم سے بہتر طریقے والے بھی تو رہ رہے ہیں. تو شناخت اصل میں یہی ہے کہ ہم ایک دوسرے کو مکمل کریں. اور ہمارے جو ثقافت ہے اس میں عجیب سی ظرفیت ہے، وہی جو حکمت کا لفظ ہے. ہم اس کے اوپر علیحدہ بھی پروگرام کر سکتے ہیں کہ حکمت کیا ہوتی ہے اور حکمت کے کیا فوائد ہیں. لیکن حکمت خود ایک ظرفیت ہے کہ ہم چیزوں کو حکمت کی قبیل سے دیکھیں. دیکھیں یونان کے سے جب علوم آئے نا، فلسفہ آیا، نجوم آیا، تو کس قبیل سے علماء نے اسے لیا؟ حکمت کی قبیل سے. کہا کہ یہ حکمت ہے، اور جو حکمتیں ہوتی ہیں وہ کسی کی ذاتی میراث نہیں ہوتی. یہ حکمت ہے جو ہمیں آگے بڑھائے گی، یہ ہمیں تکامل کی طرف لے جائے گی. یہ شناخت کا علمی پہلو ہے. ہم اگر اس کے سیاسی اور ثقافتی پہلو کی طرف آئیں تو بھی ہمارے لیے بہت سی چیزیں ہیں.
درست شناخت کی جب بات ہو رہی ہے تو آج کی اگر ہم اقوام کو دیکھتے ہیں جو موجودہ سسٹم حاکم ہے دنیا میں، اس کے مطابق انتہائی ناقص شناخت ہے، انتہائی ناقص پہچان ہے دوسری اقوام کی۔ اس کی یہ پہچان، یہ شناخت کی بنیاد جو ہے وہ تاثرات ہیں۔ ایک قوم نے بغیر کسی دلیل کے، بغیر کسی ٹھوس بنیاد کے ایک تاثر قائم کر لیا ہے۔ مثال کے طور پہ پاکستانی قوم کے بارے میں کسی نے تاثر قائم کر لیا ہے، یہ تو مثال کے طور پہ فلاں ایسے لوگ ہوتے ہیں، اسی تاثر پہ پھر وہ فیصلے لیتے ہیں۔ یا پاکستانی قوم نے انڈین قوم جو موجودہ جو ہندو معاشرہ ہے اس کے بارے میں ایک خاص تصورات پائے جاتے ہیں ہمارے معاشرے میں، جس کو ہماری حکومتیں تو نہیں زیادہ کہنا چاہیے، جن لوگوں کے ہاتھ میں اختیار رہا ہے، ٹھیک ہے، آج کل وہ ایک اصطلاح جو ہے وہ استعمال کی جاتی ہے طنز میں، مطالعہ پاکستان، تو اس میں ہم نے ایسی چیزوں کو جو ہے وہ یعنی جس کی کوئی بنیاد نہیں ہے، تاثرات کی بنیاد پہ ہم نے تاثر ایسے قائم کیے، اس تاثر کی بنیاد پہ ہم اس معاشرے کو پہچان رہے ہیں۔ آپ کی بات سے مجھے وہ ایڈورڈ سعید کی اورینٹیلزم میں جو اس نے بات کی ہے وہ یاد آ گئی کہ اس میں وہ کہتا ہے کہ جو غرب نے ادر کا جو تصور شروع سے ہی رکھا کہ ایک میں ہوں، ایک میرا غیر ہے، وہ تو دنیا کو سمجھتے ہی یورپ تھے نا، ہاں، تو وہ جو ادر کا اس نے تصور رکھا اس کی بنیاد پر ہمارے علاقوں کو دنیا میں شمار ہی نہیں کرتے۔ ہاں، وہ کہتے ہیں کہ یہ تو لوگ ان میں تحرک ہی نہیں ہے، یہ تاریخ کا حصہ نہیں ہے، تاریخ کے دائرے میں ان کا کوئی حصہ ہی نہیں۔ ہاں، ہیگل نے یہی کہا تھا۔ اچھا، اس نے اورینٹلزم میں یہ پورا ایک اسٹرکچر جو بنایا ہے اس میں وہ کہتا ہے کہ پورا جو علم استشراق ہے، اگرچہ یہ تھوڑا سا مطلب ریڈیکل نظریہ ہے، لیکن یہ اصل اس کی بات ٹھیک ہی ہے، تو یعنی کسی حد تک ہم اس میں مان لیتے ہیں۔ وہ یہ کہتا ہے کہ پوری جو اورینٹلزم کی بنیاد ہے وہ میں اور ادر کے اوپر ہے۔ میں کون ہے؟ خود مغرب ہے، اور ادر کون ہے؟ مشرق ہے، اور اس میں بھی مسلمان زیادہ آتے ہیں۔ اور وہ کہتا ہے کہ اصل میں جو مغرب مشرق شناسی ہے یا مشرق کی جو پہچان ہے، وہ تو مسلمانوں کے علاوہ بھی دوسرے آتے ہیں، ہاں وہ بھی آتے ہیں، چین بھی ہے اور ہند بھی ہے اور سارا، لیکن وہ یہ کہتا ہے کہ علم استشراق زیادہ تر اس پیرائے میں کہ وہ مشرق کی پہچان ہو، خود مغرب کی پہچان ہے۔ یعنی مغرب نے اپنے آپ کو پہچانوانے کے لیے کہ میں کیا ہوں یہ بتاتا ہے کہ تم کیا ہو۔ یعنی آج بھی اگر یہ بتانا چاہے، مغرب بتانا چاہے کہ میں بہت پیش رفتہ ہوں، تو وہ بتاتا ہے کہ دیکھو یہ داعش دیکھ رہے ہیں، یہ مسلمان ہوتے ہیں۔ یعنی ایک تھوڑا سا ریڈیکل میں کہہ رہا ہوں، لیکن اصل بات یہی ہے کہ خود مغرب کو بھی اگر اپنی ترقی دھونسنی ہو، دوسروں کے اوپر ٹھونسنی ہو، بتانا ہو اپنی اقوام کو، یہ باور کرانا ہو کہ میں کیا ہوں، تو وہ یہ بتائے گا کہ یہ وہ ہیں۔ اور یہ اصل میں یہی ناقص شناخت جس کی آپ بات کر رہے تھے، یہ تاثرات یہ وہی سیاسی مفاد کی وجہ سے ہیں۔ یعنی ہمارے پاس سیاسی مفاد کا بھی پہلو کم نہیں ہے کہ جو شناخت کو خراب کرتے ہیں۔ یعنی شناخت کو خراب کرنے والی ایک چیز یہ ہے کہ ہم انسانی بنیادوں سے ہٹا کے لے آئیں ان چیزوں کے اوپر، فرعی بنیادوں پر۔ یعنی فرعی بنیادوں پہ جب بھی آپ شناخت کو قائم کریں گے تو اس میں ہمیں مفاد کا عنصر ملے گا، اور جہاں مفاد کا عنصر آ جائے وہاں شناخت کو خراب بہت زیادہ کیا جائے۔ بالکل، ایڈورڈ سعید کا جو آپ نے ذکر کیا، ان کا بنیادی مقدمہ یہی ہے کہ یہ جو شناخت ہے یورپ کی مشرق کے بارے میں، ٹھیک ہے، یہ ناقص ہے۔ کہتے ہیں کہ ہم جو یعنی شرق یا مشرق، ہم تم سے زیادہ بہتر جانتے ہیں اپنے آپ کو۔ تمہارا جو جاننا ہے وہ در حقیقت تحکمانہ ہے۔ تم اپنے مفادات کے لیے آ رہے ہو، کچھ چیزیں جو ہیں ہماری ناقص یا ان کو بیان کر کے کہ بھئی تمہارا نہ تاریخ میں کردار ہے، کہیں بھی کردار نہیں ہے۔ میرا خیال اب ہم اس طرف آگے، برطانیہ نے بھی اس کا وہ حوالہ بھی دیتا ہے، اس میں وہ ایک تقریر کا حوالہ دیتا ہے جس میں اس وقت برطانیہ کا پورا راج تھا ہمارے علاقوں پر، تو اس میں وہ یہ کہتا ہے کہ تو وہ یہی کہتا ہے کہ ہم ان کے لیے یہ کر سکتے ہیں کہ نسخہ پیچی کر سکتے ہیں ان کے اوپر، اس لیے کہ ہمیں ان کی تاریخ کی شناخت ہے۔ یعنی شناخت کا انہوں نے جو فائدہ نکالا وہ یہی تھا کہ ان کا شناخت اقتدار کے لیے تھا، جبکہ ہم جب قرآنی شناخت کی بات کرتے ہیں تو اس کا مقصد بنیادی اقتدار نہیں ہے، اس کا بنیادی مقصد ایک دوسرے سے تعامل ہے، انٹریکشن ہے۔ ہم اس لیے
ہم دوسرے کو پہچانتے ہیں تاکہ ہم ایک دوسرے سے رابطہ رکھیں. اس لیے ہم کہتے ہیں کہ جو جنگ تمدن ہے وہ غلط ہے. ہم اسی لیے بات کرتے ہیں گفتگو کی، سویلائزیشن ڈائلاگ کی بات کرتے ہیں، ہم جنگ کی بات نہیں کرتے، کیونکہ ہمارا قرآنی جو نظریہ ہے وہ بھی اسی کی تائید کرتا ہے. اچھا، اب ہم نتیجے کی طرف بڑھتے ہیں. دیکھیں، ہماری ساری گفتگو کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ یہ جو قرآن نے آفاقی اصول دیا ہے کہ یہ جو تمہارے اختلافات ہیں سیاسی، مذہبی، ثقافتی، یہ در حقیقت تمہیں ایک دوسرے سے ممتاز کرتے ہیں. ٹھیک ہے، اس میں اب دو چیزیں ہو سکتی ہیں. یہ جو اختلافات ہیں، یا تو یہ ان میں اختلاف کا امکان بنے گا، آپ بحیثیت قوم دوسری قوم کی جو مذکورہ چیزیں ہیں ان سے اختلاف کریں گے، یا آپ کہیں گے نہیں یہ تو ہماری مشترکہ ہیں، آپ بھی انسان ہیں، ہم بھی انسان ہیں، انسان ہونے کے ناطے یہ چیزیں جو ہیں. اس حوالے سے فرمائیں کہ اختلاف کا امکان جب ہوگا تو کیسے ہوگا، اور تعامل کا جو امکان ہوگا تو وہ کیسے ہوگا. اس کے بعد پھر ہم انشاءاللہ گفتگو کو بنیادی طور پہ ناچیز کا ماننا یہ ہے کہ اختلاف بذات ہی کبھی بھی جنگ یا قتل پہ ختم نہیں ہوتے. بالکل صحیح. اور قرآن نے بھی جب جہاد کی بات کی تھی تو اذن جہاد دیا گیا تھا مظلوموں کے لیے، اور یہ ایک عقلائی چیز ہے کہ اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا. اور مظلوم اور ظالم کا میں کبھی ہمیشہ کہتا رہتا ہوں اتحاد نہیں ہوتا جب تک کہ وہ اپنے ظلم سے پشیمان نہ ہو اور یہ مظلوم اپنی جگہ پہ واپس نہ آئے، اس کو حق نہ ملے. باقی جتنے بھی اختلاف ہیں ان کا رائے حل یہی ڈائلاگ ہے. یعنی ہم اختلافات کو اختلاف کی حد تک اگر رکھیں گے وہ باقی بھی رہ جائیں گے تو وہ اس کا نقصان اتنا نہیں ہے، شاید آگے بڑھنے کا موجب بھی بنے. اختلاف یعنی اختلاف اگر مثلا آج میں تو اپنے خاص دائرہ کار میں ہونا چاہیے. آج مثلا آپ دیکھیں حتیٰ کہ یہی اختلاف جو ہے مثال آ ہی گئی ہے تو میں بتا دوں کہ میں تو حتیٰ کہ یہ کہتا ہوں کہ اہل سنت اور شیعہ جب اختلاف کرتے ہیں صحابہ اور اہل بیت کے اوپر، کیا آپ نہیں سمجھتے کہ اگر یہ دونوں ہی نہ ہوتے تو کوئی ان دو اصل دین بھی اتنا توجہ نہ بنتا، کا محور نہ بنتا. یہی کہ دین کی طرف دونوں کی وجہ سے توجہ بن رہی ہے لوگوں کی. آج یہی اگر باہر سے بیٹھ کے دیکھیں علماء کو، واقعاً اگر اوپر سے بیٹھ کے دیکھیں تو ان کو تو غنیمت شمار کرنا چاہیے کہ بھائی دین میں اسی وجہ سے لوگ آ رہے ہیں. اگر یہ اتنا ہی اختلاف کا دائرہ ختم کر دیتے تو لوگ تو اتنے دین کے قریب ہی نہ ہوتے. تو جتنے بھی اختلافات ہیں اگر دینی اس کے اوپر آئیں، اگر سیاسی اس کے اوپر آئیں، مثلا سیاسی اسٹرکچرز کی بات کریں، سیاسی اسٹرکچرز کے اوپر اگر اختلاف نہ ہو تو آج ڈیموکریسی کو ایک سب جو ہے وہ چھلکے کے اوپر قائم ہو جائیں گے. جبکہ چھلکا تو نہیں ہے نا ڈیموکریسی. ڈیموکریسی تو ایک اصول ہے جس کے پیچھے مفاد کے بجائے مساوات ہے، خاص لوگوں کے مفاد کے بجائے عمومی مفاد ہے، سارے لوگوں کی شراکت ہے. سب کا جو ہے وہ فائدہ سوچیں. ڈیموکریسی کی بنیادی جڑ تو وہ چیز ہے. اگر ہم مثلا اسی کو اپلائی نہ کریں اور سارے چھلکوں پہ آ جائیں گے تو وہ بھی نقصان دہ ہو سکتی ہے. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہر چیز کی ایک زہر لینے کے لیے یا اس کی زہر کو ختم کرنے کے لیے یا اس کی کڑواہٹ ہے اس کو مٹانے کے لیے اس کا نقطہ مقابل ہمیشہ رہتا ہے، جس کو علمی اصطلاح میں تیز اور اینٹی تیز بھی کہتے ہیں کہ ہر چیز کا ایک اینٹی تیز بھی ہوتا ہے. کائنات ایسے چل رہی ہے، ایک تیز پہ چل رہی ہے ایک اینٹی تیز پہ، تو ہمیشہ اختلاف رہے گا، ہمیشہ نقطہ مقابل رہے گا اور اس کو ختم نہیں کیا جا سکتا. جو بھی ختم کرنے کی بات کرے گا وہ در حقیقت فطری اصولوں سے انحراف کر رہا ہے. میرے خیال اتنا کافی ہے. بہت ہو گیا. آج لگتا ہے ناظرین ہمارے اس سے زیادہ برداشت نہیں کریں گے. ہم سب کو خدا بزرگ کے حوالے کرتے ہیں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.